بسم اللہ، السلام علیکم۔ نانا پاٹیکر صاحب کی ایک مووی تھی، اس کے اندر ان کو پھانسی دی جا رہی ہوتی ہے تو وہ دل برداشتہ ہو کے لوگوں کے حوالے سے اپنا جو بیان دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھگوان نے اتنی خوبصورت مخلوق بنائی تھی انسان، جب پلٹ کے دیکھا تو انسان سارے کے سارے کیڑے بن گئے تھے۔ یہ اعتراض صرف نانا پاٹیکر نے نہیں اٹھایا، سب سے پہلا اعتراض اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی مقدس مخلوق فرشتوں نے اٹھایا تھا۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی مخلوقات بنا کے دنیا میں ان کو آزمائش کے لیے چھوڑا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ دنیا کی زندگی اتنی خراب اور خطرناک ہے کہ وہ سارے کے سارے آپس میں خون ریزی کرنے لگے، فتنہ انگیزی کرنے لگے، ایک دوسرے کا خون کے پیاسے ہو گئے، دنیا میں کتنی خون ریزی ہوئی۔ تو آپ ایک یہ نئی مخلوق کیوں پیدا کرتے ہیں اللہ؟ ہم آپ کی محبت، عقیدت، پیار، عبادت، آپ کے تقوی کا حق ادا کرنے کے لیے ہم موجود ہیں، ہم آپ کی عبادت بھی کرتے ہیں، آپ کو گلوریفائی کرتے ہیں۔ ایک اور ایسی مخلوق آپ کیوں کریٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو کہ وہی چیزیں دہرائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کا جواب تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے وہ ہم انشاءاللہ آخرت ہی میں سمجھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں خود بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ کیا حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور دنیا کے اندر اپنا خلیفہ بنا کے چھوڑا۔ لیکن اس بات کے ذریعے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کی زندگی کی ڈیزائننگ کچھ اس طرح سے ہے، یہاں کی آزمائش، یہاں کی فتنے سے بھری زندگی کچھ ایسی ہے کہ بھائی کو بھائی کا خون کا پیاسا بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچاتے ہیں کہ صلہ رحمی کرنا ہم پر فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ سب سے زیادہ ناچاکیاں خاندانوں ہی کے درمیان بڑھتی ہیں، یعنی خون کے رشتوں کے درمیان۔ لوگ ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، جائیداد میں ایک دوسرے کا حق کھا جاتے ہیں، بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کر دیتے ہیں، اور پھر ایک بھائی نے ایک بھائی کا جو سب سے پہلا خون کیا، اس کی سب سے پہلی بنیاد ہی حابیل اور قابیل سے شروع ہوتی ہے۔ دونوں سگے بھائی تھے، اس وقت کے نبی اور رسول کے بیٹے تھے، بہترین تربیت مل رہی ہوگی، لیکن دنیا کے ڈیزائن نے ان کو فتنے میں ڈالا اور ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کر دیا۔ ہمیں یہ مثالیں اوپر سے نیچے تک ہر جگہ ملتی ہے۔ کوئی بھی مذہب، کوئی بھی قوم اس سے پاک یا بچی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق نہ مذہب سے ہے، نہ اس کا جو ہے کسی قوم سے ہے، اس کا تعلق خاص طور پہ انسان کے اپنے دل کی خواہشات سے ہے، جس کے اوپر قابو پانا ہمارے دین کا اصل ہے۔ مسلمانوں نے اپنی ہسٹری میں اس بات کو پروو کیا ہے کہ انہوں نے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا ہمیشہ قتل کیا ہے، پرووڈ ہے۔ مختلف مثالیں ہیں، لیکن میں صرف چند آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہمیں متعدد ایسی مثالیں ملتی ہیں جہاں پہ امت مسلمہ ڈیوائیڈ ہوئی ہے، مسلمانوں ہی نے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑا ہے۔ اس میں سب سے پہلی مثال جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ امی عائشہ کا واقعہ ہے، جب ایک منافق نے یہ خبر پھیلا دی، امی عائشہ کے اوپر ایک الزام لگایا۔ کتنا آسان تھا کہ سارے کے سارے مسلمان اکٹھا ہو جاتے، کہتے یہ منافق ہے، لیکن وہ منافق اتنا پرفیکٹ منافق تھا کہ اس نے اپنے آپ کو اس طرح سے اسٹیبلش کیا تھا کہ میں ایک مسلمان ہوں، اتنا زیادہ اسٹیبلش کیا ہوا تھا۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ تعالیٰ نے جب تک وحی نازل نہیں کی اور حقیقت اللہ کے نبی پر نہیں کھولی، وہ بھی اداس اور پریشان ہی تھے، غم زدہ تھے۔ اس واقعے کو آپ مزید تفصیل سے خود پڑھ سکتے ہیں، میں صرف اس کا جست بتا رہا ہوں کہ امت مسلمہ آپس میں ڈیوائیڈ ہو گئی تھی۔ بہت سارے لوگ جو تھے وہ اللہ کے نبی کو دل جوئی کر رہے تھے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، بہت سارے لوگ تھے وہ شک میں پڑ گئے تھے، مسلمان ڈیوائیڈ ہو گئے تھے۔ دوسری مثال جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی آتی ہے کہ ان کی شہادت جن لوگوں کے ہاتھوں ہوئی ان کے اندر مسلمان بھی شامل تھے، اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ تھے جو کہ اللہ کے نبی کو دیکھ چکے تھے، وہ اللہ کے نبی سے سن چکے تھے کہ میرے
جو اصحاب ہیں، جو میرے صحابہ ہیں، ان کی سنتوں پہ آپ چلو، وہ ستاروں کی مانند ہے، وہ آپ کو کبھی بھی جو ہے غلط راہ پہ نہیں لے کے چلیں گے۔ لیکن جو لوگ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شامل تھے، ان میں ڈیفینیٹلی مسلمان بھی شامل تھے۔ جو تیسری مثال میرے سامنے میرے ذہن میں آتی ہے وہ سیدنا علی کی ہے۔ ان کے اوپر اتنا مشکل وقت گزرا، اتنی مشکل وقت میں ان کو خلافت نصیب ہوئی، جہاں پہ امت مسلمہ اس بات پہ ڈیوائیڈڈ تھی۔ ایک طرف لوگوں کا کہنا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل ہے اس کو پکڑا جائے اور فوراً اس کے اس معاملے میں انصاف کیا جائے، اور سیدنا مولا علی علیہ السلام کا بیسک مدعا یہ تھا کہ پہلے حالات اور معاملات کو آپ وہ کریں، صبر، مطلب کہ اس کو پہلے سیٹل ڈاؤن کر لیں، کول ڈاؤن کر لیں۔ اور میں ان کے نظریے کے ساتھ میں بھی الائن کرتا ہوں۔ میری زندگی میں بھی کبھی کوئی مسئلہ آئے، میں فوراً مسئلے کو حل نہیں کروں گا، میں سب سے پہلے جو ہوں کوشش کروں گا کہ معاملات کول ڈاؤن ہو جائیں، اس کے بعد ہم علاج کرتے ہیں بیماری کا۔ لیکن امت مسلمہ کے جلیل القدر صحابہ، ہماری اپنی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے ساتھ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں شامل ہوئے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک جنگ کی، جس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ آپ اس کو پڑھ لیجئے، کتنا مشکل وقت ہوگا۔ دونوں طرف صحابہ لڑائی کر رہے ہیں، صحابہ جن کے لیے ہمارا ایمان یہ ہے، ہم کمزور مسلمانوں کا ایمان یہ ہے کہ تمام صحابہ انشاءاللہ جنتی ہیں، باقی اللہ کی جو رضا۔ یعنی کہ اس جنگ میں جو شہید ہوئے وہ بھی مسلمان، اور مسلمان کے ہاتھوں مسلمان شہید ہوئے۔ تو ہمیں اپنی دنیا کی ہسٹری میں یہ بات ملتی ہے کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی، اور پھر سب سے بڑی مثال تو ہمارے پیارے حسنین کی ہے، اللہ کے نبی کے خاندان کی ہے۔ پورا خاندان شہید کر دیا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں۔ اس میں بے شمار مسلمان قصوروار ہوں گے، اور بے شمار مسلمان غلطی سے اس چیز میں ملوث ہو گئے ہوں گے۔ تو یہ کہنا کہ مسلمان غلط کر ہی نہیں سکتا، یہ بالکل بیکار بات ہے۔ لہٰذا اس بات کو میں سامنے رکھتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں، دو مسلمان بھائی شدید عداوت، غلط فہمیوں کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑے ہیں، پاکستان اور افغانستان۔ اور کیونکہ میں پاکستانی ہوں، تو زبردستی میں اپنے ملک کا ساتھ نہیں دوں گا، زبردستی۔ معاملات نظر آ رہے ہیں، میں کیونکہ پٹھان خاندان سے ہوں اور میرے ٹریولنگ رہی ہے اپنے علاقوں کے اندر، کوئٹہ بھی جانا ہوا ہے، میں افغانیوں سے ملا ہوں، مختلف موقعوں پہ ملا ہوں۔ میں نے ان میں تلخی دیکھی ہے۔ ان کا علاقہ شاید ایسا ہے، پہاڑی علاقہ ہے، سرد موسم ہے، ان چیزوں سے انسان کی نفسیات پہ فرق پڑتا ہے۔ ان کے اندر میں نے کبھی نرمی نہیں دیکھی، اور ان کے اندر میں نے بغض، عداوت اور ایک بدلہ لینے کی روش اسی طرح کی دیکھی۔ دیکھیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ غیرت پہ مبنی ہوئے ہیں، بہادری پہ مبنی، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ بہت اچھی ہیں، لیکن وہ سختی اس قدر ہے کہ ان کے اندر ریزننگ کا پوائنٹ ہی ختم ہو گیا ہے کہ ایک بندے کے ساتھ ریزننگ کی جا سکے۔ اگر میں اس بات کو صرف اور صرف جلدی آپ کے ساتھ رکھوں، تو ان کو ٹرین کر کے ان کو کھڑا کرنا ہے، اپنے دشمن کے خلاف لڑنے والا بھی پاکستان تھا۔ پاکستان نے ان کو سمجھایا، سکھایا، دیا، مدد کی۔ اس کے بعد پاکستان نے ان کی مدد بھی کی دشمن سے لڑنے میں۔ پھر اس کے بعد ان کے کتنا مشکل وقت تھا، ان کے کتنے سارے مہاجرین کو ہم نے اپنے پاس اپنے گھر میں رکھا، اتنی جگہوں پہ انہوں نے لینڈ انکروچمنٹ کی، اتنی جگہوں پہ انہوں نے غیر وہ کیا کہتے ہیں، وہ لفظ نہیں آ رہا میرے ذہن میں، کہ قانون کے خلاف جا کے انہوں نے انکروچمنٹ کر کے اپنے گھر بنا لیے۔ اتنا زیادہ ہم نے ان کو محبت پیار سے اپنے پاس رکھا، لیکن انہوں نے صرف اور صرف ہمارے ساتھ وہ بے وفائی کا ثبوت دیا۔ آج ان کے دماغ پتہ نہیں کس اینگل سے اس چیز پر مطلب کہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ وہ ہندوستان، ہمارے پڑوسی جو ہمارا دوسری طرف ہمارا دشمن ہے، اس کے ساتھ مل کے اپنے بھائی پاکستان کے ساتھ کنٹینیوسلی صرف بغض نکالنے کے لیے لڑائی میں پڑا ہوا ہے۔ کیونکہ میں پاکستانی ہوں، کیونکہ میں پاکستان سے تعلق رکھنے والا مسلمان ہوں، اس لیے میں ڈیفینیٹلی اپنے ملک پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور میں اپنے دل میں یہ حسن ظن رکھوں گا کہ میرا ملک پاکستان اس وقت سیدنا مولا علی علیہ السلام والا رول ادا کر رہا ہے،
اور میں افغانستان اپنے مسلمان بھائیوں کو اسی طرح سے لوں گا کہ وہ بھی اپنی جگہ تمام معاملات میں درست ہوں گے. ان کے دل میں جو غلط فہمیاں ہیں، جو ان کی وہ ہیں، اس کو مگر میں لوں گا دوسری طرف کے صحابہ کی. یہ غلط وہ بھی نہیں ہے، مسلمان ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، لیکن وہ اس وقت غلط فہمی کا شکار ہیں اور وہ بے وجہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ لڑنے میں لگے ہوئے ہیں، مسلمان کے ساتھ لڑنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنی صرف اور صرف بغض کے چکر میں. پلیز ایسا نہ کریں، سمجھیں اور ہاتھ ملائیں، کیونکہ ہم نے مل کے اپنے اصل دشمن کو شکست دینی ہے. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر انفارچونیٹلی ہسٹری بھری پڑی ہے، مسلمان کے ہاتھوں مسلمان ہوا ہے، قتل بھی ہوا ہے، شہید بھی ہوا ہے. یہیں پہ میں پاکستان کی یوتھ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دشمن کی سب سے بڑی چال ہوتی ہے کہ وہ آپ کے دل میں شک کا بیج بوتا ہے آپ کی اچھی نیتوں کے ذریعے. برسیسا کا واقعہ جا کے یوٹیوب پہ سرچ کیجئے، پڑھ لیجئے. اچھے کاموں کے ذریعے وہ آپ کو جو ہے نا غلط کاموں میں ڈالتا ہے شیطان. اور کسی بھی ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے دو طریقے ابلیس اور انسانوں کی شکل میں ابلیس کرتا ہے. ایک تو فحاشی پھیلاتا ہے تاکہ نوجوان نسل برباد ہو جائے. فحاشی کے ذریعے نشہ بھی آتا ہے، عیاشی آتی ہے. سب سے پہلی چیز یہ مغلز کے ساتھ یہی ہوا. جو مغلز تھے، جو آئے تھے یہاں پہ بیسیکلی پاکستان اور ہندوستان کے اندر، جن کی حکومت تھی، طاقتور تھے، وہ کیوں چنگیز خان کے ہاتھوں تباہ ہو گئی؟ کیونکہ وہ عیاشیوں میں پڑ چکے تھے. تو سب سے پہلا ہتھیار ابلیس کا ہوتا ہے کسی کو بھی، کسی بھی قوم کو تباہ کرنے کا، کہ وہاں پہ عیاشی اور فحاشی کو عام کرتا ہے، جو اس وقت ہمارے پاکستان کے اندر شدید حد تک عام ہو چکی ہے. اور ہمارے پاکستان میں کیوں نام لوں، پوری دنیا کے اندر یوتھ کی تباہی کا سبب عیاشی اور فحاشی ہے. اور دوسری چیز جو خصوصاً پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے ابلیس کی شکل میں انسان، وہ ہے کہ وہ آپ کی پاکستان آرمی کے لیے آپ کے دل کے اندر شدید نفرت پیدا کر رہا ہے، جس کو ایک پولیٹیکل جماعت نے بہت زیادہ ہوا دی. اور اس وقت میں کہیں بھی جاؤں، کل میرے آفس والے میری سالگرہ منا رہے تھے، تو میں نے کہا پاکستان زندہ باد. تو کسی نے مذاقاً کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ لگتا ہے. یعنی کہ میں پاکستان کا نام لوں گا، میں اس سے محبت کا اظہار کروں گا، پاکستان فوج سے محبت کا اظہار کروں گا، تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی طنز ضرور کرے گا. یہ وہ چال ہے دشمن کی دوسری، کہ ملک کے محافظ بھی نہیں کہوں گا، دفاع کرنے والے، کیونکہ دیکھو محافظ اللہ ہے. دفاع کرنے والی جو تنظیم ہے، جو واحد اس ملک کی واحد منظم اور بہترین ڈسپلن تنظیم ہے، جو کہ آپ کی واحد ادارہ ہے. برائیاں ہر جگہ ہوتی ہیں لیکن واحد ادارہ ہے. سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، کوئی مسئلہ ہو، واحد ادارہ ہے جو آپ کو یاد آتا ہے مشکل وقت میں. اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے آپ کی یوتھ کے اندر، آپ کے نوجوانوں کے اندر، آپ کے بڑوں کے اندر یہ ایک فیلنگ ڈال دی گئی ہے کہ یہ تو سارے برے ہیں. اس قدر نفرت ڈال دی گئی ہے کہ وہ آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہے آپ کا دشمن کہ اس ادارے کو دیوار سے لگا دو، ختم کر دو، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. یہ کیسی بیوقوفی کی بات ہے. اسرائیل کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ اس نے ہتھیار اٹھایا ہے. چھوٹا سا ملک ہے، ہتھیار اٹھایا ہے، سب کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے. ٹیکنالوجیکلی وار فیئر کے اندر وہ ایڈوانس ہوا ہوا ہے، سب کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو آپ کے ملک کا دفاع کرتا ہے، جو ہتھیار اٹھا کے کھڑا ہوا ہے، مضبوط مسلمان مرد ہے، وہ آپ اس کو بٹھا دو تو آپ بولو کہ اب ہم سب ٹھیک ہو جائیں گے، آپ ننگے ہو جاؤ گے. تو یہ دو باتوں کے ساتھ اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں کہ نمبر 1، اپنے ملک کے محافظ، دفاع کرنے والوں کی عزت احترام کیجیے، ریگارڈلیس کہ آپ کو ان سے کتنی بھی کوئی ناچاکی ہو یا آپ کی کوئی غلط فہمی ہو. اور دوسری بات یہ، مسلمان کا دشمن بنتا ہے، اس میں کوئی اور بات نہیں ہے. یہ نہیں کہ واو یہ کیا ہو گیا، یہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ سینس آف ریزننگ رکھیں، قرآن کو سب سے پہلے بیچ میں لے کے آئیں، اللہ کے نبی کی حدیث کو لے کے آئیں، تاریخ پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وے آؤٹ ملے گا محبت و پیار کے ساتھ صحیح راستے پہ چلنے کا. ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے. پلیز، پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد. اللہ اکبر. جزاک اللہ خیر. شکریہ. السلام علیکم.